السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 8 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو گیا ہے اور امریکہ کی جانب سے ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ابھی تک, جب تک یہ کم از کم میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, انہوں نے پاکستان آنے سے فی الحال انکار کر دیا, یا آپ اسے کہہ لیں کہ آن ہولڈ کر لیا ہے. اس سے پہلے یہ خبریں آتی رہی کہ جناب جے ڈی وینس جو ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان اور تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں. ہم نے آپ کو یہ بھی رپورٹ کیا کہ جناب بہت سے کارگو جہاز جو ہیں وہ امریکہ سے پاکستان میں لینڈ کر چکے ہیں اور ان میں زیادہ تر وہی ساز و سامان ہے جو عام طور پہ پروٹوکالز کے لیے, سیکورٹی پروٹوکالز کے لیے جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ رپورٹ ہوتا رہا میڈیا کے اندر. جو ہے وہ جو مختلف انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں, پہلے انہوں نے رپورٹ کیا جناب دوپہر کو ان کا جہاز ٹیک آف کرے گا, پھر یہ خبر آئی کہ جناب شام کو ان کا جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کرے گا. اب آدھی رات سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ابھی تک جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے, ان کا جہاز ٹیک آف ہی نہیں کیا گیا ہے. اب بیسکلی یہ سارا کچھ میں نے غالباً کل یا پرسوں میں نے اپنا ویلاگ کیا تھا, مجھے ٹائم نہیں یاد, لیکن میں نے اس کے اندر بڑی تفصیل سے یہ بات کہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, اب میں اس واقعے کو آپ کو ریکال کرواتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کیوں کہی کہ جناب جے ڈی وینس جو ہیں وہ اڑ چکے ہیں اور چند ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ پاکستان لینڈ کرنے والے, جبکہ ابھی تک جے ڈی وینس کا جہاز جو ہے اس نے ٹیک آف ہی نہیں کیا ہوا, اس نے امریکی سرزمین کو چھوڑا ہی نہیں ہوا. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کیوں کہی تھی, اور میں نے اس کے اوپر اپنا یہ تجزیہ دیا تھا کہ بیسکلی میرا خیال میں یہ ایرانی حکومت ہے, یہ پیغام ان کے لیے تھا, یہ امریکن پبلک کے لیے نہیں تھا, یہ پاکستان کے لیے نہیں تھا, یہ ایرانی جو حکومت ہے یہ ان کے لیے تھا کہ جناب جے ڈی وینس آ رہے ہیں, کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے, آپ بھی فلائی کریں. اور کرتے کرتے یہ ہوا ہے کہ ابھی تک, جب تک یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں دوبارہ, دونوں طرف سے جہاز اڑے ہی نہیں ہیں اور وہ پاکستان آ ہی نہیں رہے. بلکہ صرف معاملات جو ہے وہ یہاں تک نہیں ہوئے, بلکہ عطا اللہ تارڑ جو پاکستانی وزیر اطلاعات ہیں, ان کو ایکچولی یہ ٹویٹ کرنا پڑا کہ جناب ابھی تک جو ہے ہمیں کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فلائی کر ایران کا جو وفد ہے وہ پاکستان آ رہا ہے. یہ ٹویٹ انہوں نے کی, انہوں نے کہا سچویشن ایز اٹ اسٹینڈز ایٹ 7:30 PST. سو کل رات 7:30 بجے یہ ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے کہا فارمل رسپانس فرام دا ایرانین سائڈ اباؤٹ کنفرمیشن آف ڈیلیگیشن ٹو اٹینڈ اسلام آباد پیس ٹاکس از اسٹل اویٹڈ. یعنی کہ کل شام 7:30 بجے تک جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی کہ وہ اس پیس ٹاکس کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں. نمبر 2, Pakistan as the mediator is in constant touch with Iranians and pursuing the path of diplomacy and dialogue. انہوں نے کہا کہ ہمارا مسلسل رابطہ ہے ایران کے ساتھ اور ہم سفارت کاری کے ذریعے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات جو ہے ریزالو ہو. نمبر 3, cease fire ends at 4:50 AM PST 22 April. یعنی کہ آج صبح, مجھے نہیں پتا ویلاگ آپ کب دیکھ رہے ہیں, 5 بجے سیز فائر ختم ہو چکا ہے یا ختم ہو جائے گا. Decision from Iran to enter talks before the end of 2 weeks ceasefire is critical. یہ بہت ضروری ہے کہ صبح 5 بجے سے پہلے جو ہے وہ ایران مذاکرات کے لیے ہاں کرے اور ان پیس ٹاکس کے اندر شرکت کرے. نمبر 4, Pakistan has made sincere efforts to convince the Iranian leadership to participate in the second round of talks and these efforts. انہوں نے کہا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ایران جو ہے وہ ان پیس ٹاکس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرے اور یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ جلدی کریں. سو عطا اللہ تارڑ کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کی گئی. اب ان کا یہ جو ٹویٹ ہے یہ بڑا معنی خیز ہے. یہ کیوں معنی خیز ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس نے ان تمام معاملات کے حوالے سے بڑی لو ٹون رکھی ہوئی تھی. اس کے اوپر کوئی زیادہ گفتگو نہیں کر رہے تھے, زیادہ پریس ریلیزز نہیں دے رہے تھے, بڑی نپی تلی قسم کی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی حکومت کے چند لوگوں سے میں نے ایکچولی آن دا ریکارڈ جب گفتگو کرنے کی کوشش کی, آف دا ریکارڈ وہ بات کر رہے تھے, آن دا ریکارڈ جب بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا جی ہم اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہتے, ہم کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے, ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن عطا اللہ تارڑ کا ایکچولی آ کے پبلک ڈومین کے اندر یہ بیان دینا, اس کا مطلب ہے کہ یہ سگنلنگ تھی کہ جناب ہمیں ایران کی طرف سے جو ہے ابھی بھی کوئی گو ہیڈ نہیں ہو رہا. اب یہ معاملات یہاں پہ کیوں پہنچے ہیں, اب میں آپ کو خبر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اب چیز شیئر کرنے لگا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ جے ڈی وینس یا امریکن وفد اگر وہاں سے امریکہ سے فلائی کرتا, اسے پاکستان پہنچنے میں تقریباً 14 گھنٹے لگنے تھے رفلی. یہ 14 گھنٹے کا سفر ہے. جبکہ اگر ایران سے ان کا وفد اگر اڑتا تو ان کو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی مطلب 15-20 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, وہ اسلام آباد پہنچ سکتے تھے. امریکنز کو اس بات کا شک تھا
کہ کہیں ایسا نہ ہو ایرانینس کو اس بات کا شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ اڑے وہاں سے ٹیک آف کریں اور ایکچولی لینڈ ہی نہ کریں اور بیچ میں سے ہی جہاز موڑ کے جو ہے واپس لے جائیں اور ہم یہاں سے ہاں کہہ دیں, ہم یہاں سے فلائی کر جائیں, ہم اسلام آباد پہنچ جائیں اور ہمیں پتہ چلے جناب جے ڈی وینس تو آ ہی نہیں رہا, تو ہم اپنی عوام کو کیا جواب دیں گے. یہ ایرانی جو سوچ ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں, جو مختلف ان کے رپورٹرز کی جانب سے جو ہے وہ یہ باتیں سامنے آئی ہیں, میں اس کے مطابق آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. اور بالکل یہ صورتحال اپوزٹ بھی تھی. ان کے ذہن میں یہ تھا, یعنی کہ امریکنز کے ذہن میں یہ چیز چلتی رہی کہ جناب ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جے ڈی وینس اڑ جائیں, وہ پاکستان کے لیے سفر اپنا شروع کر دیں جو 14 گھنٹے کا ہے, اور یہاں سے دوسری سائڈ سے جو ہے پتہ لگے کہ ایرانینز یہ کہیں کہ جی وہ بے شک آتے رہیں, ہم نے نہیں آنا یا ہم نہیں آئیں گے. تو یہ امریکن پبلک کے لیے جو ہے وہ بڑی مطلب ان کے لیے امریکن پریزیڈنٹ کے لیے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یا جے ڈی وینس کے لیے ان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بن سکتی تھی یہ بات کہ جناب یہ ہم تو رستہ لے کے ہم لوگ جا رہے ہیں. اور دونوں سائڈ جو ہیں وہ بیسکلی میرے خیال میں اس بنیاد کے اوپر بھی جو ہے پہلے آپ والی صورتحال کے اندر پھنس گئی تھی کہ ہم اپنی عوام کو کیا جواب دیں گے, کہ اگر ایک سائڈ آ گئی اور دوسری نہ آئی تو پھر معاملات کس طرح آگے چلیں گے, ہم کس طرح جواب دیں گے. اور اس طرح لگے گا کہ جو پہلے جا رہا ہے یا جو پہلے پہنچ رہا ہے شاید وہ ایک اور دوسری سائڈ اگر نہ آئی تو ان کے لیے ایک سائن آف ویکنس شو ہوگا کہ جناب ان کو جلدی تھی ٹیبل پہ جا کے بیٹھنے کی, ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں آنا. جبکہ ایکچولی دونوں سائڈ ہی پچھلے 48 سے 36 گھنٹے کے اندر جو ہے بیانات جو دیتی رہی ہیں وہ لڑائی جھگڑے والی تھے. سو یہ بیسکلی ایک بہت بڑی ریزن بتائی جا رہی ہے چند تجزیہ کاروں کی جانب سے, چند جرنلسٹ کی جانب سے. تمام تر تیاریاں امریکن سائڈ سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, تمام تر تیاریاں جو ہے وہ پوری تھی. جہاز کے اوپر جو ہے جے ڈی وینس کا پورا سٹاف جو ہے وہ تیار تھا, جے ڈی وینس کا جہاز پوری طرح تیار تھا, سیکیورٹی پروٹوکالز جو ہے ان پلیس تھے. لیکن وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ایرانینز کی طرف سے جو ہے وہ کنفرمیشن آئے. ایران کی جانب سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی کہ جی ہم اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس طرح ایران نے جو ہے وہ انکار کر دیا, جس کی وجہ سے عطا اللہ تارڑ کو ایکچولی یہ ٹویٹ بھی کرنا پڑا کہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی. اور شاید اس کی ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے اس ٹویٹ کی کہ پاکستان کی جانب سے پبلکلی ایران سے کہا گیا کہ جناب آپ ہمیں کنفرمیشن دیں. یہ قسم کی یہ ایران کو ہی یہ میسیجنگ ہے. عطا اللہ تارڑ کی جو ٹویٹ ہے میری نظر میں یہ ایران کو ہی میسیجنگ ہے کہ جناب آپ سگنل دیں, آپ کے سگنل کا ویٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 11:15 بجے رات کو عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں, جو پہلے بھی اس وقت کے اندر آئے تھے جس نے مذاکرات کیے تھے, وہ ٹویٹ کرتے ہیں بلاکڈنگ ایرانین پورٹس از این ایکٹ آف وار اینڈ thus a violation of the ceasefire. Striking commercial vessel and taking its crew hostage is an even greater violation. Iran knows how to neutralize restrictions, how to defend its interests and how to resist bullying. اب یہ بیسکلی کیوں کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایران کا ایک جہاز جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا تھا, اس کے بعد اب ایک اور ایران کا جہاز جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا ہے, اور دوسرا جہاز جب سے قبضے میں آیا ہے تو اس کے بعد سے کافی حد تک غصہ جو ہے وہ اب بڑھ گیا ہے ایران کے اندر. اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ جناب امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, اور اس لیے ہم بھی بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے یہ گفتگو کریں. اور یہ بیسکلی امریکی افواج نے ایک تازہ کارروائی کے اندر جو ہے وہ ایران سے وابستہ پابندی زدہ آئل ٹینکر کو ایشیا پیسیفک میں روک کر اس میں سوار ہوئے اور اپنی تحویل میں لیے. مطلب یہ ایشیا پیسیفک اوشن کی بات ہو رہی ہے, یہ ایران یا پاکستانی حدود یا آبِ ہرمز کے پاس نہیں ہے, یہ بہت دور جا کے جہاز ہے جو بحری جہاز ہے جس کو ایکچولی قبضے میں لیا گیا ہے. امریکی وزارت دفاع جسے وزارت جنگ کا نام دیا جاتا ہے, ایک بیان میں انہوں نے تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ایران کی مدد کرنے والے غیر قانونی بحری نیٹ ورکس کے خلاف عالمی سطح پر جاری مہم کا حصہ ہے. امریکی وزارت جنگ نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ ہم دنیا بھر میں سمندری قانون نافذ کرنے کی کارروائیاں جاری رکھیں گے تاکہ غیر قانونی نیٹ ورکس کو ختم کیا جا سکے. بیان میں مزید کہا گیا کہ ان پابندی زدہ جہازوں کو روکا جا سکے جو ایران کو مادی معاونت فراہم کرتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی کام کر رہے ہوں. امریکی وزارت جنگ کے حکام کے مطابق MT ٹفنی نامی یہ جہاز امریکی محکمہ خزانہ کے ذیلی ادارے آفس فودن ایسٹ اسف فار اسسٹ کنٹرول کی پابندیوں کی فہرست میں شامل اور اس پر ایران کا تیل منتقل کرنے کا الزام ہے. بحری ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق یہ واقعہ ممکنہ طور پر انڈین پیسیفک اوشن میں پیش آیا. یاد رہے چند روز پہلے امریکی بحریہ نے خلیج عمان میں ایک ایرانی پرچم بردار جہاز پر فائرنگ کر کے اسے قبضے میں لیا تھا. تسنیم نیوز ایجنسی نے تصویر جاری کی. انہوں نے کہا the Iranian oil tanker Silly City entered Iran's territorial waters late last night under the operational support of the Islamic Republic of Iran Army Navy. Oil tanker, despite US claims of blockade, successfully transited the Strait of Hormuz after delivering a 2 million barrel cargo to Indonesia's Rayo Island.
سو ایک جگہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ایک جہاز جو ہے وہ گیا تھا اور انڈونیشیا میں جا کے جو ہے وہ تیل دے کر واپس آیا اور اس بلاکٹ کے باوجود واپس آیا، لیکن ایک اور جہاز جو ہے اب امریکہ نے جو ہے وہ اس کو قبضے میں لے لیا ہے اور اس کے اوپر بھی بالکل وہی کیا جس طرح پہلے. تو اس بات کا غصہ بھی جو ہے ایرانیوں کو بہت زیادہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ بلاکٹ وغیرہ کی اور اس طرح ہمارے جہازوں کے اوپر قبضہ کر لینا، یہ مذاکرات کا موڈ نہیں ہے. یہ آپ کا دل ہی نہیں کر رہا کہ آپ مذاکرات کریں. آپ بیسکلی یہ پریشر ٹیکٹکس جو ہے ہمارے اوپر یوز کریں. اس طریقے سے ہم آ کے جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے، جس کی وجہ سے ایران نے بھی آنے سے فی الحال کوئی گرین سگنل نہیں دیا. لیکن اس ساری چیز کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے، خاص طور پہ نیو یارک ٹائمز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ اگر ایران کی جانب سے کوئی مثبت سگنل آتا ہے، وہ مثبت سگنل وہی ہے جس کا میں آپ سے ابھی ذکر کر رہا تھا کہ جناب وہ کوئی ٹویٹ کر دیں اور وہ کہہ دیں کہ جناب ٹھیک ہے جی ہم لوگ جو ہے فلائی کرنے لگے ہیں، اور اگر ان کا جہاز فلائی کر گیا، ٹیک آف کر گیا، تو وہاں سے جے ڈی وینس بھی جو ہے وہ اس کے بعد فلائی کرے گا اور وہ بھی پاکستان کا سفر جو ہے وہ شروع کر دے گا. سو دونوں سائڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں. دونوں سائڈس بیسکلی اپنی اپنی، میری نظر میں یہ میری مطلب رائے ہے کہ پبلک پوسچرنگ کی خاطر جو ہے وہ اس وقت کوئی پوزیشن نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹاکس اس وقت بالکل ہوا میں لٹک رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے. چند گھنٹوں کی بات ہے، میں نہیں جانتا آپ یہ ویلاگ کب دیکھیں گے. ہو سکتا ہے میرا ویلاگ آپ جب تک دیکھیں سیز فائر کا ٹائم گزر چکا ہو. ڈونلڈ ٹرمپ ویسے تو کہتے رہے ہیں کہ جناب سیز فائر کے اندر جو ہے میں کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن نہیں کروں گا، لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں. یہ آخری مومنٹ پہ کوئی نہ کوئی یو ٹرن لے بھی سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ایک اسی طرح کا ٹویٹ آ جائے کہ جی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس سیز فائر میں ایکسٹینشن کر دیں، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہے جناب چونکہ مجھے شہباز شریف نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آئے جائے غوری تو میں کر دیتا ہوں اس میں ایکسٹینشن. اور جیسے ہی یہ سیز فائر جو ہے وہ ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی تھے تو تقریباً 1:15 کے آس پاس پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب ان دونوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس وقت ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہ کیا جائے، سیز فائر ختم ہونے میں تھوڑی ہی دیر بچی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کو جو ہے وہ تب تک کا وقت دیا جائے جب ان کی جانب سے ایک باقاعدہ طور پہ ایک پروپوزل جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ میں تب تک کے لیے جو ہے وہ یہ حملہ تو میں کم از کم نہیں کروں گا، لیکن ہماری طرف سے جو ناکہ بندی ہے، جو نیول بلاکڈ ہے، وہ ویسے ہی جاری رہے گی، لیکن تب تک کے لیے جو ہے اس سیز فائر کو جو ہے فی الحال ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. کتنی دیر کے لیے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اس کا کوئی واضح طور پہ انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ سیز فائر کب تک چلے گا، لیکن صرف اتنا کہا until such time as the proposal is submitted and discussions are concluded one way or the other. اور یعنی کہ ابھی تک غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ فی الحال اس سیز فائر کو جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، وہ جو ایک جنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بلاکٹ جو ہے وہ ویسی جاری رہے گی، لیکن کم از کم جو اٹیک ہونے کی بات ہو رہی تھی پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4:50 کے اوپر، اوکے اس کے بعد جو ہے کہ جنگ نہ شروع ہو جائے، اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے رات گئے جو ہے وہ یہ بیان دیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یونان کی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی نے خبردار کیا ہے کہ آبِ حرمت سے بحفاظت گزرنے کے نام پر کچھ شپنگ کمپنیوں کو فراڈ پیغامات موصول ہو رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. یونان کی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ شپنگ کمپنیوں کو ایسے جعلی پیغامات موصول ہو رہے ہیں جن میں آبِ حرمت سے بحفاظت گزرنے کے لیے کرپٹو کرنسی میں ادائیگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. فراڈ شروع ہو گیا ہے، اسکیم شروع ہو گیا ہے وہاں پہ کہ جناب اگر آپ گزرنا چاہتے ہیں تو اینے پیسے دے دیو تو ہم آپ کو جو ہے وہ گزرنے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یونانی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی کے مطابق نامعلوم افراد خود کو ایرانی حکام کا نمائندہ ظاہر کرتے ہوئے کمپنیوں سے بٹ کوائن میں فیس طلب کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ادائیگی کے بعد جہاز کو بغیر رکاوٹ گزرنے کی اجازت دی جائے گی. یونانی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی کے مطابق ایسے تمام پیغامات فراڈ ہیں، ان کا ایرانی حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں پہ جہاں پہ ناکہ بندیاں ہو رہی تھیں تو یہاں پہ کسی نے اپنی دکان ہی کھول لی کہ چلو اچھی بات ہے، 4 پیسے ان لوگوں سے جو ہے وہ کمائے جائے. اور وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ جو بحری جہاز وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہفتوں سے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے غنیمت جانی نے کہا بھائی جان پیسے لے ہو تو سانو جان دو. مطلب وہ جس طرح پولیس کا ناکہ ہوتا ہے نا کہ ہاں جی دوستو پھر 100-200 روپے کڈو تو آگے چلے جاؤ، مطلب وہ والی صورتحال جو ہے وہ یہاں پہ بن گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ایران میں پھانسی کی سزا کی منتظر 8 ایرانی خواتین کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. سوشل میڈیا پر ایک اسرائیل کی حمایتی ایکٹیوسٹ کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں کے نام پیغام لکھا. ٹرمپ نے کہا یہ ایران کے رہنماؤں کے نام جو جلد ہی میرے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہونے والے ہیں، میں ان خواتین کی رہائی کو بہت سراہوں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات کا احترام کریں گے. براہ کرم انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. ان خواتین کی رہائی مذاکرات کا بہترین آغاز ہوگا. اس پوسٹ میں ان 8 خواتین کی تصاویر بھی جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں. جاری کردہ تصاویر میں صرف ایک کی شناخت ہو سکی ہے جو رواں برس حکومت مخالف مظاہرے میں شریک تھیں.
جبکہ دیگر کے بارے میں ابھی معلومات جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی. تاہم امریکی میڈیا کے مطابق ان 8 خواتین کے ایران میں قید ہونے کی آزادانہ طور پر تصدیق جو ہے وہ فی الحال نہیں ہو سکی ہے. لیکن یہ بھی ایک نیا ڈیمانڈ ہے جو امریکہ کی جانب سے ایران کے سامنے رکھی گئی ہے کہ ہمیں ان کی بھی رہائی چاہیے. اس کے علاوہ جناب قطر کی جانب سے ایران امریکہ مذاکرات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قطر سمیت پوری دنیا مذاکرات کی حمایت کرتی ہے. سید محمد مرانڈی انہوں نے جو کہ ایک ایرانی نژاد امریکی پروفیسر ہیں, تہران یونیورسٹی سے ان کا تعلق رہا ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا ایوری ون شوڈ امیڈیٹلی لیو دا UAE, قطر, بحرین, سعودی اینڈ کویت. یہ تمام وہ ملک ہیں جہاں پہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ پہلے بمباری کی گئی تھی. آگے لکھتے ہیں جی, سیلرز آن آل شپس ان دا پرشین گلف مسٹ آلسو پریپیئر ٹو ایویکویٹ دیئر شپس. دس از اسپیشلی ارجنٹ فار شپس نیئر دا اسٹریٹ آف ہرموز وچ ول بی ڈسٹرائڈ فرسٹ, ٹائم از رننگ آؤٹ. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو جس طرف حالات جا رہے ہیں, جو سچویشن بن رہی ہے, جلدی سے جو ہے وہ اپنے مطلب محفوظ مقامات کی طرف جو ہے منتقل ہو جائیں, اور بہتر ہے کہ اپنی جانیں جو ہیں وہ بچائی جائیں. ساتھ ہی ساتھ میں آئل کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں جناب, تیل جو ہے وہ دوبارہ $100 کے آس پاس جو ہے وہ اس وقت ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہی تیل جو تقریباً $95 سے بھی نیچے آ گیا تھا, 89, 90, 91, $92 کے بریکٹ میں آ گیا تھا, اب وہ دوبارہ جو ہے وہ $100 کے آس پاس جو ہے وہ چلا گیا ہے. اور اس وقت جو ہے بلکہ ایک موقع کے اوپر جو ہے اس نے $100 ایکچولی ٹچ بھی کیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر تھوڑا سا جو ہے وہ واپس آیا ہے. سو بڑا بے چینی سے جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی اچھی خبر آتی ہے یا نہیں آتی. فی الحال تھنگز لک ویری بلیک. اس کے علاوہ مرکزی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبدالاحی نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی مسلح افواج دشمنوں کے وعدوں کی خلاف ورزی کا فیصلہ کو فوری جواب دینے کے لیے اب پوری طرح تیار ہے. سو ایران نے بھی جو ہے اپنی کمر کس لی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر ہمارے اوپر اب کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم بھی پوری طرح جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب جناب ایک اور خبر جو ہے اس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو اور دیگر اسرائیلی رہنما اسلام آباد میں مذاکرات کی کامیابی کے خواہاں نہیں ہیں. مطلب ظاہری بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ فیل ہو جائیں. فی الحال تو سچویشن ایسی ہی لگتی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو اور دیگر اسرائیلی رہنما ڈیل نہ ہونے کی امید رکھتے ہیں تاکہ ایران اور لبنان میں کاروائیاں جاری رکھی جا سکیں. رپورٹس کے مطابق یہ جنگ عارضی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت کے باعث رکی ہوئی ہے, تاہم اسرائیلی حکومت اسے اپنے اہداف کے لیے غیر موزوں قرار دے رہی ہے کیونکہ وہ ایران اور لبنان دونوں محاذوں پر کامیابی کے دعوے کرتی رہی ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل پہلے ان دونوں محاذوں کو الگ قرار دیتا رہا ہے, مگر اب جنوبی لبنان میں اس کی پوزیشن محدود ہو چکی ہے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی اور اسرائیل انہیں نشانہ بھی بنا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جناب ایک اور خبر, تھوڑی سی پاکستانی اور دیگر خبریں بھی شامل کریں. بھارتی پروازوں کے لیے جناب پاکستانی جو ایئر سپیس ہے اس کی بندش میں اب مزید توسیع کر دی گئی ہے. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے فضائی حدود کی بندش کا نیا نوٹم جاری کر دیا ہے, جس کے بعد بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش دوسرے سال میں اب داخل ہو گئی ہے. نوٹم کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ لیز, کمرشل اور فوجی طیارے پاکستان میں مزید 1 ماہ داخل نہیں ہو سکتے. نوٹم میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود 24 مئی 2026 کو صبح 5 بجے تک کے لیے بند ہے. ایک مہینے کے لیے اس کو بند کیا جاتا ہے اور اس میں ایک مہینے کی پھر جو ہے وہ ایکسٹینشنز ہوتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ جناب نواز شریف صاحب بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئے, اور کل انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت, اسحاق ڈار کی معاونت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تاریخی کردار کی بدولت پاکستانی سبز پاسپورٹ کی عزت جو ہے وہ بحال ہوئی ہے. انہوں نے گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ, جس میں بیسیکلی گلگت بلتستان کی جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے لیے جو ٹکٹس دینے ہیں اس کے لیے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی جو ہے وہ شرکت کی. نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کو مسلم لیگ نون سے زیادہ کون جانتا ہے. مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں خدمت کی ہے. گلگت بلتستان میں 60 ارب روپے سے زائد لاگت سے بننے والی سڑک سے فاصلے کم ہوئے. علاقے میں ہونے والی ترقیاتی کام عوام کا حق ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہر شعبے اور ہر محاذ پر اپنا بھرپور کردار ادا کیا. وفاق اور پنجاب میں بڑھ چڑھ کر کام ہو رہا ہے, دیگر صوبوں بھی تقلید کریں. ان کا کہنا تھا کہ 15 سال سے کے پی میں کیا ہو رہا ہے, کوئی سکھ کا سانس لے رہا ہے. کے پی میں 15 سال سے اقتدار میں موجود پارٹی کون سا فلاحی کام کر رہی ہے. خیبر پختونخوا کے عوام صحت سہولتوں سے محروم ہیں. انہوں نے کہا سفارتی سطح پر پاکستان کا نام بلند ہوا ہے. 1998 کے بعد آج ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت, اسحاق ڈار کی معاونت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تاریخی کردار کی بدولت پاکستانی سبز پاسپورٹ کی عزت جو ہے وہ بحال ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جناب لاہور کے دورے پہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کر کے سیاسی کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے رابطے کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے.
انہوں نے کہا کہ ہم نے سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی معاہدے کو سراہا ہے. سی پیک عمران خان دور میں بند ہوا جو اب تک بند ہے. پالیسیوں میں مستقل بہتری لانے کی ضرورت ہے. حکمرانوں کا موجودہ عروج عارضی ہے. مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک کو سمجھنا ہوگا کہ امریکی اڈے ان کے نقصان کا باعث بنے ہیں. پاکستان ثالثی کر کے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا رہا ہے. موجودہ حالات عالمی جنگ کا باعث بن سکتے ہیں. صورتحال جاری رہی تو دوسری طاقتیں بھی جنگ کا حصہ بن جائیں گی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, پاکستان ابھی بھی جو ہے وہ اس وقت بھرپور کوششیں کر رہا ہے کہ چیزوں کو جلد از جلد جو ہے ریزالو کیا جائے. ایز آئی اسپیک ٹو یو تو فونز کیے جا رہے ہیں, کانٹیکٹس کیے جا رہے ہیں اور منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ایک سائڈ جو ہے وہ کم سے کم کو ایکسیپٹ کرے تاکہ دوسری سائڈ بھی جو ہے اس کے بعد پیش قدمی کر سکے. لیکن فی الحال تھنگز لک ویری بلیک. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.